کہ قیامت والے دن وہ لوگ جو منافقت کی زندگی گزار کے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، وہ اللہ پاک انہیں قیامت کو ایک منظر دکھائے گا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ قیامت والے دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے کنہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ جو تمہارے پاس آج بڑا نور ہے، تم نور علی نور ہوئے ہو، ذرا ہماری طرف دیکھو، انظرونا، ہمارے حال پہ بھی نظر کرم کرو، ہماری طرف اپنے چہرے کرو، تاکہ جس نور سے تم منور ہو اس نور کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے قیل ارجعوا وراءکم، انہیں کہا جائے گا کہ آج جس کا نور اسی کو روشنی ملے گی، نور دوسروں کو نہیں بانٹا جاتا۔ اگر تمہیں نور چاہیے تو ارجعوا وراءکم، تمہیں پلٹ کے واپس دنیا میں جانا پڑے گا، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر آپ وہ نور اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب دنیا میں واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، جو سودا لے گیا آج اس کا وہی سودا اس کے کام آئے گا، اور جو محروم رہ گیا آج روز قیامت سوائے محرومیوں کے اس کے دامن میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو احباب گرامی، پھر یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ گفتگو ہوگی، پھر فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ اصل میں ہوگا یہ کہ منافق ایک طرف کھڑے ہوں گے، مومن ایک طرف ہوں گے۔ اب یہ بات ہی جب ہو جائے گی تو اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ہم ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے اور اس دیوار میں بھی ایک دروازہ رکھیں گے، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس دروازے کے اندر مومن ہوں گے، اس طرف صرف اللہ کی رحمتیں ہوں گی، صرف اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دروازے کی دوسرے طرف جہاں منافق ہوں گے وہاں صرف اللہ کا عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں جی، قرآن مجید نے ایک بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، اور اس نقشے میں اللہ پاک نے کفار کا ذکر نہیں کیا، اہل کتاب کا ذکر نہیں کیا، دونوں کلمہ پڑھنے والی پارٹیوں کا ذکر کیا۔ یہ ہے لائق توجہ بات کہ منافق مرد منافق عورتیں وہ بھی دنیا میں کلمہ ہی پڑھنے والے ہوں گے، کیونکہ کافروں کو منافق نہیں کہتے، وہ تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گیا، اہل کتاب ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی تو گمان یہ رکھا یا سچے دین والے ہم ہی ہیں، عقیدہ سچا ہمارا ہی ہے، جھنڈے ہمارے ہی اونچے ہیں، ہم ہی بڑے عالی مرتبت لوگ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ تو فیصلہ اللہ کی قیامت کرے گی نا، کون کس کھاتے میں جاتا ہے، کون نور والا بن کے جاتا ہے۔ اچھا، ہاں ایک بڑی زبردست بات قرآن مجید نے بتایا کہ وہ منافق ان کو دیکھیں گے نا، مومنوں کو، تو وہ اس دن نورانی ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ تو وہ کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھیں، نقتبس من نورکم، تاکہ منقص ہو کے جیسے سورج کی شعائیں زمین پہ پڑ کے منقص ہوتی ہیں تو ہم پر بھی روشنی پڑتی ہے، وہ کہیں گے آج آپ کی روشنی ہماری طرف دیکھیں تاکہ ہمیں بھی یہ نور مل جائے۔ مگر اللہ کہے گا یہ بتاؤ، دنیا میں نور کی تلاش تھی کیا تم نے میرے محبوب سے وہ نور والا رابطہ رکھا؟ تم تو نور مانتے ہی نہیں تھے، تم تو ساری زندگی کے مناظرے کرتے رہے، کون نور، کیسا نور، خاکی ہیں، بشری ہیں، حالانکہ تم نے اتنا نہیں سوچا کہ تمہارا اپنا بشری وجود تھا، مگر جس آنکھ سے تم تکتے تھے اس آنکھ میں بھی اللہ کا نور آتا تھا، تب نظر آتا تھا۔ تو نور تو ہم نے تمہاری آنکھ میں رکھ کے بتا دیا تھا کہ نور کے بغیر بات بنتی۔ تو آؤ دوستان محترم، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے اور اب اللہ پاک سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ بتا روز محشر تیری بارگاہ میں کامیاب کون ہوگا، کوئی شارٹ کٹ سا فارمولہ بتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے 2 مقامات پہ رہنمائی فرمایا قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14۔ اللہ پاک نے فرمایا صرف وہ کامیاب ہو گیا، قد تحقیق یعنی فقط مطلقاً وہ کامیاب ہوگا، من تزکا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنا باطن کا، قلب کا تزکیہ کر لیا، اپنے باطن کو پاک، صاف، مصفہ اور مزکہ کر لیا،
اور پھر یہی جملہ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ان کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دل کی غلاظتیں دور کی ہوں گی اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اور محبوب علیہ السلام سے ذکر سے نورانی بنایا ہوگا. کیونکہ دل نور والا بن جائے، تزکیہ والا بن جائے، طہارت والا بن جائے تو افلح کا قرآن مجید کہتا ہے اس کو اللہ کامیابی عطا فرما دے گا. اب یہ بنیادی بات جب ہمیں پتہ چل گئی دوستان محترم، اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے اور ہمارے سفر کی ابتدا عالم ارواح سے ہوئی، اور عالم ارواح میں ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کی حمد بھی کرتے تھے، وہاں برائی کا تو تصور نہیں تھا. اب اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا، اور یہ دنیا دوستان محترم بندہ مومن کی مسافر گاہ ہے. یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، یہ دنیا سیر گاہ نہیں، یہ دنیا قیام گاہ نہیں، یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے. لیکن یہ الگ بات کہ ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے اس کو امتحان گاہ نہیں ایک چراگاہ سمجھا ہوا ہے. چراگاہ سمجھتے ہیں نا جی، جانور پورا دن چراگاہوں میں کیا کرتے ہیں؟ چرتے رہتے ہیں. صبح اٹھا ہمارا کھانا پینا شروع، ساتھ ہی اگلا دوپہر والا کام شروع ہو گیا، سپہر والا شروع ہو گیا، اور رات کو بھی جلدی کھانا دے جی سونا ہے. رات کو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کھانا پیش کریں تاکہ سو جائیں، اور صبح اٹھتے ہی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے ذرا ناشتہ لے آئیں. تو اب ہماری ساری زندگی دیکھیں ایک چراگاہ کی مانند، بس جی روزی روٹی کی فکر ہے جی. وہ بھائی روٹی کھائیں کسی نے منع نہیں کی، مگر یہ دیکھیں کہ جس امتحان گاہ میں آپ کو بھیجا گیا اس امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ بچے کو اسکول داخل کروا دیں اور بچہ ہر وقت کہے مجھے یہ کھلا دو وہ کھلا دو، ہائے روزی ہائے روٹی ہائے روزی ہائے روٹی، کتاب کھولے ہی نہ، سبق پڑھے ہی نہ، تیاری کرے ہی نہ، بتائیں وہ پاس ہو جائے گا پیپروں میں؟ کوئی ایسا اسکول ہے تو مجھے بھی بتائیں. کیا پتہ راول ٹاؤن میں ہوتے ہیں ایسے اسکول. بھئی ایسا اسکول ہم نے نہیں دیکھا. بچہ وہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا، جو اپنے امتحان کی تیاری کرے گا. اس دوران اپنی ضرورت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، ضرورت کے تحت، مگر اصل چیز، اصل فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے جس کا امتحان بندے نے دینا ہے. تو ہماری زندگیاں گزر گئی، اور پھر دیکھیں صرف اپنے کھانے تک نہیں، پھر ہم اہتمام کرتے ہیں اتنے پلاٹ، اتنے پلازے، اتنی دکانیں، اتنا مال، اتنا بینک بیلنس، اتنے اکاؤنٹس. ساری زندگی 90 سال کا بابا ہے، اس کو بھی روز فکر ہوتی ہے ذرا اور بڑھ جائے، ذرا اور بڑھ جائے. بھئی سوال یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے بنایا. بڑی توجہ طلب یہ گفتگو ہے. ہمارا یہ وجود دو چیزوں سے عبارت ہے جی. ایک ہے جسم، دوسری ہے روح. جسم عارضی ہے، روح دائمی ہے. جسم پر موت واقع ہونی ہے، روح پر کوئی موت نہیں آنی. یہ دائمی ابدی چیز ہے روح جو ہے. اور روح کے اندر یہ کمال ہے کہ روح جسم میں ہو تو جسم زندہ رہتا ہے، روح سے جسم سے نکل جائے تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی روح جسم کی محتاج نہیں ہے، ہمارا جسم روح کا محتاج ہے. اتنا جملہ سمجھ میں آ گیا جی. اب دیکھیں، اب جیسے ہی پیدا ہوئے بچے کو گھٹی ڈالیں اور ساتھ ہی کھانے پینے کا اہتمام شروع کر دیں. یہ جو کھانا پینا بچپن سے شروع ہوا اور آخری دم تک بندہ مرنے والا پتہ کہتے پانی منہ میں ڈالو، یعنی آخری وقت بھی اس کے وجود کے کھانے پینے کی فکر ہمیں ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی پہلی فکر کھانے کی، اور جاتے وقت بھی آخری سانسوں پہ بھی فکر کھانے پینے کی. مگر آؤ دوستان محترم، یہ کھانا پینا اس جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت. روح نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے کہ دنیا کی غذائیں. روح کی غذا کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے کھانا پینا، سونا، سانس لینا، یہ ساری چیزیں ہماری اس جسمانی ضرورتیں دوستان محترم، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اللہ کی بارگاہ میں شکر، اللہ کی حضوری میں سجدے، تلاوتیں، تزکیے، محنتیں، ریاضتیں، رجوع اللہ، رجوع القرآن، رجوع الرسالہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری بندے کے جسم کی نہیں، بندے کی روح کی ضرورت ہے. یہ روحانی غذائیں ہیں. اب یہاں بڑی سمجھنے کی بات ہے. کھانا کھاتے ہیں نا کسی ولی میں، پھر گھر میں بھی بیگم اچھا کھانا پکا کہتے ہیں بڑی چس آئی ہے جی، بڑا مزہ آیا جی، بڑی لذت آئی ہے جی. آپ مجھے بتائیں، میں زندگی گزر گئی یار، میں روزانہ سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے وہ لوگ آج تک نہیں ملے یا میں انہیں نہیں ڈھونڈ پایا جو یہ کہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہو اور کہا ہو یار نماز پڑھنے دی بڑی چس آئی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں رہتے ہیں یار.
کسی نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے کہا یار آج تے بس کرنے کا دل ہی نہیں کرتا سی، چس آ گئی جی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کتنی دیر سنتے ہیں؟ اور تلاوت سننے کون آتا ہے؟ تلاوت سننے تو کوئی بھی نہیں آتا، کہتے ہیں بس یار دعا لنگر دا ٹائم کری ہوں چلو۔ وہاں پہ بھی روحانی مجلس میں بھی ہماری توجہ اس پہ ہوتی ہے لنگر ملے گا۔ جہاں روح کی غذا کا سامان ہے وہاں پہ بھی توجہ اپنے جسم کی غذا پر ہے، اور بیچارے سارے لوگ جو میزبان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو کھلانا ہے، اس کی تیاری، لنگر لیٹ نہ ہو جائے۔ وہ سو ہدایتیں دیتے ہیں پکانے والے کو، یار گلا ہوا صحیح ہو، دیکھنا مرج مسالہ صحیح ہو۔ یار کبھی روحانی مرج مسالے پہ بھی غور کیا؟ کبھی اپنی روح کی غذا کی تیاری پہ بھی سوچا؟ ہماری ہر محفل دیکھیں شروع ہوتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ تلاوت سننے کے لیے لوگوں کو جلدی کو یار تلاوت میں پہنچنا ہے، لیکن اللہ کو روحانی غذا پہلی صف والوں کو زیادہ دینا اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مسجد میں نماز ہے تو حضور نے فرمایا پہلی صف کا اگر اجر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ایسے دھکے پڑے نا مسجدوں میں کہ وہاں قرآن اندازی کرنی پڑے کہ پہلی صف میں کس کا نمبر آتا ہے۔ یہ روحانی غذا کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ یہاں ولیمے پہ جاتے ہیں جسمانی غذا ہوتی ہے، ادھر جناب کھانا کھلتا ہے اور ادھر لوگوں کی دوڑیں کیسے لگتی ہیں جی، سب سے پہلے میں پلیٹ میں ڈالوں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ حالانکہ پتہ ہے سب کو ملے گا، اگر انہوں نے بلایا ہے تو ایسے خالی نہیں جانے دیں گے، لیکن کہتے ہیں 1000 روپے دینا ہے، پورے 1000 روپے کا کھانا بھی تو پورا کرنا ہے نا جی، کمی نہ رہ جائے کہیں پر، اتنی فکر ہے۔ لیکن دوستان محترم یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری مجالس، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو چراگاہ بنایا ہوا ہے، امتحان گاہ نہیں سمجھا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس حد تک ہمارے اندر ہمارے جذبات اس حوالے سے روحانی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی سوچیں شروع ہو جاتی ہیں کیڑے سکول پڑھاواں گے۔ یہ بتا چھوٹا سا بچہ بولنا شروع کرتا ہے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو اس کو سبق دیتے ہیں میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، وکیل بنوں گا، افسر بنوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں اس کو، میرا بیٹا امریکہ جائے گا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے سے پوچھیں بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو، وہ کہے جی حاجی بنوں گا، قاری بنوں گا، نمازی بنوں گا۔ یعنی یہ بچوں کے سبق میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو روحانی مستقبل تو ساری زندگی ہم نے بچوں کے سامنے نہیں رکھا، صرف جسمانی مستقبل مادے سے جڑے ہوئے ہیں، مادی چیزیں ہماری آنکھوں کا حسن ہے اور مادیت میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ آؤ لوگوں، دل ایک ہے، ادھر جسم سے جڑا ہوا ہے، ادھر روح سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے جب جسمانی خوراک کا عادی بنایا تو اب جسم کو لذت مادیت سے ملتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن ہم نے اپنے دلوں کو روحانی غذا کا عادی بنایا اس دن اس کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے مزہ ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے سجدوں میں لذت آئے گی۔ لیکن دل میں ایٹ اے ٹائم دو چیزیں نہیں، آپ کہیں کہ ادھر کھانے کی لذتیں بھی ملیں، ادھر قرآن کی تلاوت کے بھی مزے ملے، کیونکہ یہ وحدت کی اصول پر اللہ کہتا ہے میں نے دل میں تمہارے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک مادے والا ہو اور ایک روحانی ہو، نہیں، بنایا ایک ہے۔ یا وہ مادیت کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی لذتیں تمہیں دے گا، یا وہ تمہاری روحانی لذت کا سامان تمہیں عطا کرے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو روحانی لذت دیتے ہیں یا اس کو مادی لذت دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہماری اسلامی تاریخ کے ورلڈ چیمپئن ہیں۔ ورلڈ چیمپئن کہتے ہیں نا فلانا بندہ ورلڈ چیمپئن، امام بخاری ورلڈ چیمپئن ہے جی ہمارے۔ امام بخاری کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اب اس حدیث پہ اپنا ورک شروع کیا، روحانی خوراک کا اپنا بندوبست کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں 16 سال یا 18 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں نے ایک دفعہ بھی کھانا نہیں کھایا، صرف 10 سے 15 بادام کھا کے گزارا کرتا تھا۔ وہ جلدی کھا لیتا تھا، اس سے دماغ بھی تیز ہوتا تھا، حافظہ بھی تیز ہوتا تھا، اور اس فکر سے کہ کسی لمبے کھانے میں پڑا تو کہیں علم کی خیرات، حدیث مصطفیٰ کی خیرات سے محروم نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں انہوں نے اپنا کھانا کتنا روزانہ 10 12 15 اتنے بادام، اور سچ پوچھے اتنے بادام کھائیں اتنے مہنگے نہیں ہیں یار، روٹی پانی جو ہم سالن وغیرہ اس پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گھروں میں۔ لیکن کیونکہ روحانی غذا مد نظر نہیں ہے، تلاوت سے کہتے ہیں جی پیٹ نہیں بھرتا، حمد و ثنا سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اور حمد و ثنا سے ہیں بھی دور، تو لہذا جب تک 5 7 روٹیاں وہ کہتے ہیں نا پھر
اب میں عام بندے کی کیا بات کروں، کسی نے علماء کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شکم ملا تندور خدا است. شکم ملا اس لیے مولویوں کو آپ کے ساتھ کھانا نہیں دیا جاتا کٹا پٹ، الگ بٹھایا جاتا ہے کہ ان کا گزارا جلدی نہیں ہوتا. معذرت سے کہ شکم ملا تندور خدا است، جو کچھ بھی ڈالو فنا در فنا است. یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے روح کی غذا کا سامان معاشرے کو بتانا تھا، ان کا اپنا حال یہ کہ کھانا نرم ہو تو کہتے ہیں جی تسی ساڈا خیال ہی نہیں کیتا. آؤ دوستان محترم، روح اور جسم میں سے جسم کی خوراک صرف اتنی ضرورت ہے جس سے بندہ زندہ رہ سکے، اور باقی 24 گھنٹے روح کی خوراک بندہ مومن کی اصل ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ جسم نے رہنا ہے دنیا میں 10 دن، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، ختم، فنش. لیکن روح تو ازل سے ابد تک رہنے والی چیز ہے. تو جو ایور لاسٹنگ لائف ہے، ہمیشہ جہاں رہنا ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جس کی جزا سزا پھر خالدین فیہا ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. آپ دوستان محترم، جہاں لاکھوں سال نہیں، کروڑوں سال نہیں، ابد الآباد تک رہنا ہے، اس روح کی فکر ہی نہیں ہے، اس کا سامان اس کی فکر نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی مکان 5 مرلے کا بنا رہا تھا، 2 سال بعد ملتے کہتے ہیں نہیں جی بس 2 اور بھی بنا لیے، ڈبل سٹوری کر لیا ہے، ٹرپل ہو گیا ہے. بھئی کس کا سامان ہے؟ جسم کا. 20 30 40 سال، اور ایک لمحے کا بھی نہیں بتا اگلے لمحے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کسی سے پوچھیں بھائی یہ بتائیں آخرت جہاں پہ جا کے تو نے ہمیشہ رہنا ہے، بتا اس کے کتنے محل بنائے، کتنے پلاٹوں کی بکنگ کروائی، کتنا کہ وہاں کا بینک بیلنس آخرت کا ہے. یہ کس قوم سے پوچھیں؟ آپ اس قوم میں آپ کو بات کرنے سے پہلے ایک ہوم ورک ٹاسک دیتا ہوں. آپ کل راول ٹاؤن پورے میں گھومیں، ہر بندے سے پوچھیں جی آپ کا مستقبل، کسی جوان، ہر یوتھ والے ینگسٹر سے پوچھیں بھئی آپ اپنا مستقبل کیا چاہتے ہیں. وہ اپنے مستقبل کو کس طرح ڈیفائن کرے گا؟ فلانی دکان بنا لوں، فلانا پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں، فلانا کاروبار کر لوں، فلانی نوکری مل جائے. کیا یہ مستقبل ہے بندہ مومن کا؟ 10 20 30 سال ایک جوان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا یار مستقبل کیا کہ آخرت سنور جائے، اللہ سے لو لگ جائے، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، میرا خدا راضی ہو جائے. یہ سبق اس قوم کو بالکل ہم نے بھلا کے رکھ دیا. اور پھر اوپر سے ہم نے مزید اس کے اوپر دین کے لباس خضر والے پردے میں ہم سے ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے آخرت کا تصور ایسا دیا. اپنے عقیدے کی بات کروں، میں دوسرے عقیدوں کو تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، اپنی بات کرتا ہوں. گھر سنور جائے یہ سب سے بہتر ہے یار. ہم نے تصور یہ دیا کہ بھائی بس سال پورا موج کرو، حرام کماؤ، حرام کھاؤ، جھوٹ بولو، فساد ڈالو، رشتے توڑو، لوگ ناراض کرو، محلے والوں کو ستاؤ. سال بعد جناب شیخ صاحب کدو جی تھوڑی میلاد دی محفل ہونی جی، جاواں گے جی میلاد کی محفل 2-4 نعرے لاواں گے، ہاں جی، اور بس پھر نعرے اتھے لاواں گے تے او قیامت الدن جناب اڑتے جاواں گے جنت وچ سیدھا پار. یہ کیسا تصور؟ کہاں سے آیا دین کا تصور؟ اور پھر بڑی معذرت سے ہماری محافل میں پھر جو اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، ان کو بھی، ثنا خانوں کو بھی، وہ پھر اور شارٹ کٹ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بس آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جائے گا. سنا ہوا نا یہ بات؟ نہیں سنی ہوئی؟ اچھا کہتے ہیں جی سبحان اللہ کہ جی حدیث ہے جی حضور کی، میں نے آج تک 20 لوگوں کا مجھے وہ حدیث پڑھا دو یار جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے گا. میں نے جب بھی حدیث کی کتاب کھولی وہ صرف سبحان اللہ نہیں، اس کے ساتھ آگے بھی بہت کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا، کیونکہ زندگی میں پڑھا کسی نے بھی نہیں ہے. بس ایک بندے نے بات کر دی ادھوری چل پڑی، اور ہر محفل میں ہر سٹیج پہ جناب پہلے تو یہ حضور کی حدیث کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ پوری حدیث نہ پڑھنا نہ زندگی میں بیان کرنا. یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے کہ آقا علیہ السلام کا پورا فرمان آپ نے توڑ دیا. دوسرا ظلم کیا ہے بھائی؟ بڑی توجہ رکھنا. آپ مجھے بتائیں درخت ہماری ضرورت دنیا میں ہے یا جنت میں ہوں گے؟ جنت میں آپ نے درختوں کو کیا کرنا؟ کوئی دھوپ زیادہ ہوگی ان کے نیچے بیٹھنا ہوگا، آپ نے وہاں کوئی فرنیچر کی دکان بنانی ہے، آپ نے وہاں کوئی جناب بیڈ بنانے کی فیکٹری لگانی ہے کہ کرکٹ کھیلیں گے، ہاکیاں بنائیں گے، یا جنت میں کوئی پولوشن آلودگی ہوگی جو کم کرنے کے لیے درخت لگانے چاہیے. آپ اگر جنگل بنا بھی دیں وہاں پہ جنت میں تو وہ جنگل میں آپ نے تھوڑا ہی رہنا ہے.
آپ تو دنیا کے جنگل میں رہنا پسند نہیں کرتے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، یہاں درخت ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں آکسیجن بنا کے دیتے ہیں، اور آکسیجن سے ہماری زندگی کا نظام چلتا ہے. درخت کم ہو جائیں آلودگی بڑھ جاتی ہے، اور آج پولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو دنیا جس میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر آپ نے ایک درخت لگایا، اس سے جو آکسیجن پیدا ہوگی جس کی سانس میں جائے گی، اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب لگانے والے کو ملے گا. جو اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا صدقہ جاریہ. کتنے فوائد ہیں. وہ صدقہ جاریہ اصل میں روحانی طور پر آپ کو اپ لفٹ کرتا ہے. تو درخت کسی، آپ مجھے بتائیں کسی سنات خان نے، نقیب نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی آج محفل میں پیغام یہ 10 درخت لگانا، شجرکاری مہم کرنا، یہ ہمارے دینی ٹاپک میں ہی نہیں ہے. تو جہاں ضرورت تھی وہاں کا پیغام کسی نے بھی نہیں دیا. اور بھائی اللہ نے جنت بڑی سنواری ہوئی ہے. آپ جنت جانے کے لیے اہتمام کریں، صرف تیاری کریں، وہ سامان اکٹھا کریں. ادھر کی ٹینشن نہ لے کے وہاں اینٹیں بھی لے کے جانی ہیں، یہاں سے درخت بھی یہاں سے لے کے جانے ہیں، سریے بھی لے کے جانے ہیں. نہ بابا، کس ٹینشن میں پڑ گئے ہو؟ درخت لگاؤ جی. حدیث یا پوری پڑھیں پھر عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں ہے کوئی، لیکن حدیث بھی تو پوری نہیں سنائی نا. صرف سبحان اللہ کہنے سے تو درخت کہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا مجھے. اب یہ میں اس کی ابھی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو میں نے ایک پیغام دے دیا فکر کا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں. اصلاح کس نے کرنی ہے؟ اور پھر وہ میرے جیسا بندہ بات کر جائے، پیچھے سے کچھ لوگ نادان لوگ وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی پڑھیں گے نہیں. تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں دوستان محترم. آج یہ وجود ادھر رہ جانا ہے، اس روح کا بندوبست کرو. اس نے دفن ہو جانا ہے، اور یہ روح بھی چمک اٹھے گا، یہ جسم بھی چمک اٹھے گا، یہ بھی کام کا ہو جائے گا. اگر روح چمک اٹھی تو روح میں طاقت آ گئی تو یہ روح قیامت تک قبر میں بھی تمہارے وجود کو گلنے نہیں دے گی. اور اگر روح زنگ آلود رہی تو صرف 3 دن بعد ہی قبر کھول کے دیکھنا معاملہ کچھ اور ہوگا. تو بتائیں جی، اصل ضرورت روحانی غذا کی زیادہ ہے یا جسمانی غذا کی زیادہ ہے؟ اب دوستان صرف 5 منٹ لوں گا، مجھے پتا آپ بھی جلدی میں ہیں اور جسم کی غذا انتظار کر رہی ہے، مگر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. آج دیکھیں بزرگوں کی برسی ہے، میں نے آپ نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے. اب آپ گرامی کہتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوگا، سنا ہوا ہے نا؟ کیوں ہوگا جی عذاب؟ آپ دیکھیں اللہ نے دنیا میں رہ کر ہمیں حکم دیا کہ اپنے روحانی امراض دور کر کے آنا، اور روحانی مرض نہ لگے اس کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں جا بجا کا تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں پرہیز کرنے کو. جیسے جسمانی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا بھئی یہ پرہیز کرو گے تو شوگر کنٹرول رہے گی، یہ پرہیز نہیں کرو گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے روحانی امراض سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں پرہیزگاری کا حکم دیا. اس پرہیزگاری کو تقوی کہتے ہیں. اور جس نے یہ پرہیز دنیا میں روحانی پرہیز نہ کیے، کینہ، بغض، تکبر، اناد، طمع، لالچ، جھوٹ، یہ سارے روحانی امراض وہ پیدا کرتا رہا، دل سیاہ کرتا رہا. اب قبر میں جائے گا. سنیے کہ قبر کے عذاب میں 2 عذاب بڑے نمایاں حدیث میں بتائے گئے. ایک بتایا گیا کہ بندہ قبر میں پہنچے گا، لوگ چھوڑ کے آئیں گے، اس کی قبر میں سے اللہ بچھو اور سانپ اس کے اوپر مسلط کرے گا. یہ بچھو اور سانپ کیا ہیں، یہ بات سمجھنے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کسی کو سانپ بچھو کاٹ جائے تو لوگ علاج کے لیے کہاں آتے ہیں؟ آپ کے قریب ہی آتے ہیں NIH میں. تو NIH والے جو ویکسین لگاتے ہیں بچھو کو، اور جو سانپوں کی وہ چینی سے بنتی ہے، وہ شہد سے بنتی ہے، وہ بھی سانپوں اور بچھوؤں سے ہی بنتی ہے. تو جیسا مرض ویسا علاج. جس کو دنیا میں لوگوں، جس نے حدیث پاک میں تھا فجر کی نماز نہیں پڑھی، قبر میں جائے گا، فجر کے وقت ایک خاص طرح کی ڈاکٹروں کی، بچھوؤں کی فوج، بچھو ڈاکٹر وہ آئیں گے، وہ اس کو فجر کے وقت انجیکشن لگانا شروع کریں گے، ظہر کی نماز تک لگاتے رہیں گے کہ بھائی تجھے دنیا میں بڑی نیند آتی تھی، تیری آنکھ نہیں کھلتی تھی، تجھے لذت مولا کے سجدوں سے نہیں آتی تھی، تیرے وجود سے مادے کی لذت نکال رہے ہیں، روح کی لذت ڈال رہے ہیں. مومن ہے بندہ، کلمہ پڑھنے والا. بچھو قبر میں آ گئے، کیونکہ دنیا میں روحانی ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروایا، تو قبر کے ڈاکٹر پھر وہ ہیں. اور زور کے وقت وہ چلے جائیں گے، پھر ایک نئی فوج آ جائے گی جی مزید حشرات الارض کی، وہ اگلی سے اگلی نماز تک وہ اپنے انجیکشن لگائے گی، اپنے ٹول سارے لے کر آئے گی، وہ اگلا علاج کرے گی، طبیعت ٹھیک کرے گی. اس طریقے سے پھر اگلی نماز، پھر عشاء کے بعد جو آئیں گے نا جی وہ فجر تک ساتھ رہیں گے، علاج کریں گے. ڈیوٹیاں ہسپتالوں میں بدل جاتی ہیں نا،
ایک سیکشن میں اور ڈاکٹر، اگلے سیکشن میں اور ڈاکٹر، رات کی اور نائٹ کی ڈیوٹی، اور تو ایسے ہی قبر میں بھی ہوگا۔ ایک یہ عذاب بتایا، یہ کیا، یہ وہ انجیکشن لگ رہے ہیں جو طبیعت ذرا ٹھیک کرنے کے لیے، جو دنیا میں سنبھل نہ سکی۔ اور دوسرا حدیث آپ نے سنی ہوگی، قبر جی بہت سے لوگوں کو جناب ادھر سے دبائے گی، پسلیوں کو توڑ کے ادھر مروڑ دے گی، دوسری طرف دوسری میں دھسا دے گی، ادھر سے دبائے گی، ادھر کی ٹوٹ کے ادھر آ دبے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیارے بھائی یہ فزیو تھراپی ہے۔ دنیا میں نا آج کل درد ہو رہے ہو نا، کوئی علاج نہ تو کہتے ہیں فزیو تھراپی مشین لگائیں، اس کو ٹکور کریں اس کو۔ یہ قبر میں روحانی طور پہ ٹکور کی جا رہی ہے، ذرا طبیعت سیٹ کرو اس کو، کیونکہ دنیا میں ادھر نہیں آتا تھا نا، امراض لگایا، مرض اندر سے تو نکالنے ہیں۔ آل بندے اگر دنیا میں اپنے مرض تو نے خود آسانی سے نکال لیے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے نکال لیے، قرآن و حدیث کی صحبت میں بیٹھ کے نکال لیے، تو آسانی یہ ہوگی کہ قبر میں علاج نہیں ہوگا۔ قبر میں جائے گا، آواز آئے گی، نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، جیسے پہلی رات کی دلہن کو دولہا کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا۔ اب قبر میں لیٹا رہے، تجھے قیامت والے دن جگانے والے یا مصطفیٰ ہوں گے یا خدا ہوگا۔ تو آئیے دوستان محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور روح ترستی ہے، روح آج بھی آوازیں لگا رہی تھی، مولا کدھر پھنسا دیا کس بندے میں۔ تو آئیے اس کھانے کو اتنا رکھیں جتنا جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور مادیت کی ہوائیں اتنی اپنے قریب آنے دیں جتنی بنیادی ضروریات ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی روح کی غذا کا اور روح کی طہارت کا اور روح کی پاکیزگی کا انتظام اس دنیا میں رہ کے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ انتظام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی قبر بھی سکھی ہوگی، حشر میں بھی بڑا سکھ ہوگا۔ آخری حدیث اور اجازت، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، صحابی بزرگ وہاں سے آ رہے تھے سامنے راستے سے، حضور نے صحابہ سے کہا وہ جو بندہ آ رہا ہے نا، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو نا، جنتی کی زیارت کرنی، اس کو دیکھ لیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار آج جنت کا فارمولہ تو ہاتھ لگ گیا، اس بابے کے پاس ہی وہ راز ہوگا، اس کو بشارت ملی۔ تو وہ جب مجلس ختم ہوئی، وہ بزرگ جانے لگا، تو وہ صحابی کہنے لگے جی چچا جی اگر اجازت ہو تو 2-3 دن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ وہ چلے گئے، 3 دن ان کے گھر میں رہے، 3 دن ان کا کھایا پیا رہے، دن گزارا رات گزاری۔ انہوں نے دیکھا وہ جو بابا جی ہیں صحابی ہیں، ان کے کوئی آؤٹ سٹینڈنگ عمل تو کوئی بھی نہیں ہے، روٹین کی نماز، روٹین کا جناب تلاوت اور روٹین کے سجدے جو سب لوگ کرتے تھے۔ تو 3 دن پورے ہونے کے بعد وہ جانے لگے، وہ کہنے لگے حضور میں تو آپ کے گھر میں آیا تھا اس ارادے سے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کے کہا تھا دنیا میں جس نے جنتی دیکھنا وہ ان کو دیکھے، تو میرا خیال تھا آپ کا بڑا باکمال کوئی عمل ہوگا، مگر حضور کوئی ایسی چیز میں نے دیکھی نہیں۔ آخر آپ کا وہ عمل کون سا ہے جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت آپ کے بارے میں دی؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک چیز ہے، شاید محبوب نے اسی وجہ سے یہ کہا ہو۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں پورا دن گزارتا ہوں، جب رات کو اپنے بستر پر آتا ہوں سونے کے لیے تو سوتا بعد میں ہوں، پہلے فجر سے لے کر عشاء تک پورے دن کو جو اللہ کے بندوں سے ملتا ہوں اس کا خود احتساب ہی کرتا ہوں، کس بندے کا غضب، کس بندے کا کینہ، کس بندے کی نفرت، کس بندے کا جھگڑا، کس بندے کے ساتھ لڑائی کوئی میری ہوئی ہے یا میرے دل میں آیا ہے، میں پہلے اپنے سینہ ہر کینہ سے پاک کرتا ہوں، پھر بستر پہ جاتا ہوں۔ بس بیٹا ساری زندگی میرا سینہ اللہ کے مخلوق کے کینے سے پاک رہا، حضور نے ذریعے بشارت دے دی۔ تو آؤ لوگو آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اپنے سینے ہر طرح کے حسد، بغض، ہر طرح کے کینہ اور ہر طرح کے فساد سے پاک کر کے روحانی ترقی کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی راہ مغفرت کو اپنانے کی عملی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب آپ کا بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔